لگی تھی آگ درختوں کو ایک زمانہ ہوا، لگی تھی آگ درختوں کو ایک زمانہ ہوا، دھواں سا آج بھی اٹھتا ہے آشیانوں سے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اور اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین آج ہم شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک ایسا انسان جو ویل سیٹلڈ امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، وہ عمران خان کی کال پہ پاکستان واپس آتا ہے اور اپنی سیاسی جدوجہد میں اس ملک کی اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی بقا کے لیے وہ آگے آتا ہے اور اپنے جو اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے وہ جو اس ملک کو فائدہ دے سکتا تھا اس کے لیے وہ جدوجہد کرنی شروع کرتا ہے۔ آج ہی میں نے ان کی بہن کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ رو کے یہ بات کہہ رہی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ شہباز جب یہاں سے جا رہا تھا تو ہمارے سارے خاندان نے اس کو منع کیا کہ آپ مت جاؤ، یہاں پہ ویل سیٹلڈ ہو، آپ کو کیا مسئلہ ہے پاکستان جا کے، آپ اپنا کیریئر کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ مگر اس نے ہماری نہیں سنی۔ وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں واپس جا کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ملک کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر ناظرین ہماری پہچان اس ملک کے ساتھ ہے، تو ہمارا اتنا پڑھا لکھا ہونے کا یا ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو دوسرے ملکوں کے لیے استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ بات جب ناظرین سنی تو دل کو ایک دکھ سا بھی ہوا۔ سیاست اپنی جگہ پہ ناظرین ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو بھی گفتگو کی، انہوں نے متنازع گفتگو کی، اداروں کے خلاف گفتگو کی۔ بالکل ہم اس بات کو اون کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ نہال ہاشمی صاحب نے بھی جوش خطابت میں بڑی اس طرح کی باتیں کی تھیں، پھر ان کو بھی ان چیزوں سے ان مراحل سے گزرنا پڑا تھا جس سے آج شہباز گل صاحب گزر رہے ہیں۔ مگر جہاں تک سیاست کی بات آتی ہے ناظرین، سیاست ملک ہوتا ہے تو سیاست کی جاتی ہے۔ جب آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے اوپر سیاست ضرور کریں، ملک کے ساتھ آپ کی پہچان آپ کا ملک ہوتا ہے۔ مگر ناظرین اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک شخص کو ٹارچر کیا گیا ہے اور اس کے ان کی ضمانت کو پھر مسترد کر کے واپس پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے ناظرین کہ جو نہ سمجھ آنے والی ہے۔ کس انسان جس طرح کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب محترم اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ یہاں کے تھانوں کا کلچر ہے ٹارچر کرنا، مگر بات یہ ہے کہ میں اپنے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جیل کے اندر جو بھی مجرم جاتا ہے وہ جرم کے ساتھ محبت کرنا سیکھ کے آ جاتا ہے، وہ جرم کو اپنا پیشہ بنانے کا ارادہ کر کے آ جاتا ہے۔ حالانکہ جیل مجرموں کے لیے ایک تربیت گاہ ثابت ہونی چاہیے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں جرائم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جرائم نہیں ہوتے، مگر ان جرائم کی روک تھام کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ جو مجرم جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کو ان کے نقصانات بھی بتائے جاتے ہیں کہ اگر اگین آپ نے ایسا جرم کیا تو اس کا آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہوگا، آپ کے خاندان کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ ہماری عدلیہ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ آج جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے، وہ فیصلہ صحیح ہوا ہے، مگر یہ ماضی کی تاریخ کو ناظرین اگر اٹھا کے دیکھیں تو پارلیمنٹ کے اندر موجودہ تمام سیاستدانوں نے مل کے ایسی پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں کہ جو عدلیہ کے اوپر ایک دبے کے کہہ سکتے ہیں ہم۔ میری بات کو ناظرین میں معذرت کے ساتھ کہ میری بات کوئی بھی میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ نعوذ باللہ ہم اپنی عدالت کو انتہائی محترم سمجھتے ہیں،
اور ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، مگر میں اس بات کو اپنے عدلیہ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ میری عدلیہ، میری معزز عدلیہ آخر اس بات میں، اس مسئلے میں ناکام کیوں نظر آتی ہے کہ ہماری عدلیہ کے اوپر یہ لوگ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اور جب جو بھی سیاستدان کسی بھی پارٹی سے سیاست کرتا ہو، جب وہ عدلیہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں دل سے دکھ ہوتے ہیں، بہت دلی طور پہ ہمیں دکھ کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہماری عدلیہ نے ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر وقت پہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہماری عدلیہ متنازع نہ بنے۔ انہوں نے ٹرانسپیرنسی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہر فیصلے کو ایسا ایک مثال بنانے کی کوشش کی ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ ناظرین یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ کو متنازع بنانے میں بھی ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، اسی کے ضمن میں میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک شعر لکھا تھا کہ کسی نے آ کے میزان عدل پہ لکھ دیا ظاہر، کسی نے آ کے میزان عدل پہ لکھ دیا ظاہر، یہاں انصاف ملتا ہے محلوں کے مکینوں کو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ نگہبان۔